8 مارچ کو وومن ڈے منایا جاتا ہے، عورت کا دن منایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام نے کسی دن کو کسی چیز کے لیے خاص نہیں کیا۔ یہ تو دنیا کا بنا ہوا دن ہے، محبت کا ایک دن مناتے ہیں، ماں کا ایک دن مناتے ہیں، مزدور کا ایک دن مناتے ہیں، عورت کا ایک دن مناتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی کسی چیز کو ایک دن کے ساتھ خاص نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے سارا سال محبت کرو۔ اسلام کہتا ہے سال کے 12 مہینے والدین کا ادب و احترام کرو۔ اسلام کہتا ہے مزدور کی مزدوری اس کو 12 مہینے ہی ٹائم پر دو۔ اسلام کہتا ہے عورت کا 12 مہینے ہی احترام کرو۔ یہ ہم لوگوں نے خاص کر لیے ہیں، یہ محبت کا دن ہے، یہ عورت کا دن ہے، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، یہ مزدور کا دن ہے۔ اسلام تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے جو مسکرانے پہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف دیکھ کر صرف مسکرانا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام، کتنا پیارا مذہب ہے اسلام۔ تو 8 فروری کو وومن ڈے منایا جاتا ہے، عورت کا دن منایا جاتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتیں باہر نکلتی ہیں اور وہ احتجاج کرتی ہیں، اور احتجاج کے اندر وہ کیا کہتی ہیں؟ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اور ان کے پاس جو پینا فلیکس اٹھائے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسی بےہودہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مہذب شخص نہ اس کو بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بتاؤں کہ آج تک کوئی یہ جو نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، آج تک کوئی بھی مرد یا عورت اس کی وضاحت نہیں کر سکا، کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا آج تک کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے یہ مطلب ہے۔ اور آج یہ عورتیں اگر باہر نکلی ہیں حقوق لینے کے لیے، تو ان سے ایک سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے، ایک بالکل سمپل سا کوسچن ہے کہ آپ کو کون سے حقوق چاہیے؟ آپ ذرا 1400 سال پیچھے کی تاریخ میں جائیں نا، آپ کے پاس وراثت کے حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے آپ کو وراثت کے حقوق دیے۔ 1400 سال پہلے چلے جائیں، آپ کو، عورت کو جو آج کہتی ہیں جی ہمیں حقوق دیے جائیں، آپ کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ کو تو جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اسلام نے آپ کو جینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ آپ کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، آپ کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ عورت اگر ماں ہوتی تو باپ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا۔ اسلام نے تمہیں کوئی حقوق نہیں دیے۔ اس کو کہتے ہیں ناشکری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا۔ ذرا آپ ہی بتا دیں، میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ بھائی آپ کا جسم آپ کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مرد مجھے ہاتھ نہ لگائے، مجھے دیکھے نا، تو یہ حق اسلام نے آپ کو پہلے ہی دیا ہوا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ گھر میں رہیں، گھر سے نکلیں ہی نہ، غیر محرم کو دیکھنے کا موقع ہی نہ دیں، اور اگر وہ دیکھے تو اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اسلام نے تو آپ کا نام ہی عورت رکھا ہے۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، جس کو چھپایا جائے، جس کو چھپا کر رکھا جائے اس کو عورت کہتے ہیں۔ افسوس آج ہم اپنی گاڑی پر کپڑا ڈالتے ہیں کہ اس پر گرد نہ پڑے، لیکن اپنی عورت کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ بازار میں لگی ہوئی میٹھی چیزوں پر کپڑا پڑا ہوتا ہے اس پہ مکھی نہ بیٹھے۔ آج ہم کھانے پینے کی چیزوں پر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ اس پہ مکھی نہ بیٹھے۔ ہمارے گھر کی عورت بے شک جس مرضی فاسق فاجر کی نگاہ پڑتی رہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو کس حق کی بات کرتے ہیں؟ کون سا حق نہیں ملا ہوا؟ اصل مقصد یہ کسی اور چیز کو آگے لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ یورپ کی دی ہوئی سوچ ہے۔ اور یورپ نے آج جو قانون بنائے، جو اللہ کی تخلیق اور اللہ کی شریعت کے خلاف قوانین بنائے، آج خود اس سے پریشان ہیں۔ آج ہم لوگ بھی یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، جی یورپ معاشرہ بڑا ترقی والا معاشرہ ہے۔ کیا ترقی والا معاشرہ ہے؟ خاک ترقی ہے۔ وہ معاشرہ جس میں شناختی کارڈ کے اوپر باپ کا نام نہیں ماں کا نام لکھا ہوتا ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں عورت سے 14 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں 18-20 سال کی لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں بیوی کسی لڑکے کے ساتھ چلی جائے، شوہر نہیں پوچھ سکتا، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جائے، باپ نہیں پوچھ سکتا، ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں بہن کسی کے ساتھ چلی جائے تو بھائی اس کو نہیں پوچھ سکتا،
اگر اس کو کوئی پوچھے گا تو پولیس اس کو اٹھا کر لے جائے گی. یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے حضرات محترم. یہ ترقی نہیں ہے, یہ ترقی یافتہ معاشرہ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہم کو حقوق نہیں دیے, ہم خود حقوق لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دیں, اللہ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان لوگوں سے عاجزانہ التجا ہے, گزارش ہے کہ آپ پاکستان کو اگر یورپ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بن سکے گا. آپ مہربانی کریں, آپ یورپ چلے جائیں, پاکستان کو یہ معاشرہ نہ بنائیں. اور میری وہ بہنیں جو کہتی ہیں جی ہمیں دوپٹہ کرتے ہوئے گرمی لگتی ہے, ہمیں الجھن ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے, تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں, عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. آج تو تم دوپٹہ اٹھا کے پھینک دیتی ہو, لیکن یہ یاد رکھنا اس وقت تم ہل بھی نہیں سکو گی. اس وقت تمہیں 3 کپڑے نہیں 5 کپڑے پہنا کر قبر میں اتار دیا جائے گا. دائیں بھی دیوار, بائیں بھی دیوار, آگے بھی دیوار, پیچھے بھی دیوار, اوپر چھت, وہاں حساب تم نے اکیلے دینا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تمہارا ایک بال بھی کسی غیر محرم مرد نے دیکھ لیا تو میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. یہ اسلام ایک دین فطرت ہے جو فطرت کا حکم دیتا ہے. اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ عزت دار عورتیں ہیں. اسلام اپنی عورتوں کو عزت دینا چاہتا ہے, اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی گندی اور میلی نظروں سے محفوظ رہو, اس لیے اس نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے. اور یہ پردے کا حکم بھی فطرتی حکم ہے, یہ پردہ فطرت کے اندر شامل ہے. اس لیے آج دنیا میں احتیاط کر لیں, دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیں. آج میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں, کوشش کریں اگر غلط کام کے اندر مبتلا ہیں چھوڑ دیں, اپنے رب کی طرف آ جائیں. آج اپنے رب کی طرف آ جائیں. خدا کی قسم ایک آنسو کا قطرہ بہانا ہے اور رب تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دینے. کوشش کرو آج اپنے رب کی طرف آ جاؤ. چھوڑ دو ان عورتوں کو جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہیں, چھوڑ دو ان عورتوں کو جو کہتی ہیں خیر ہے اللہ بخشنے والا ہے, چھوڑ دو ان عورتوں کو جو یہ کہتی ہیں جی دین کی مانو گے تو 4 دیواری کے اندر رہنا پڑے گا. چھوڑ دو ان لوگوں کو, صرف اللہ سے لو لگا لو, وہ اللہ تمہیں اتنا رنگ لگائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی. آج مسلمانوں کے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے بے حس مسلمان یا تو PSL کے اندر مشغول ہیں یا پسند کے اندر مشغول ہیں.